روزہ صرف اکل و شرب سے رک جانے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے کانوں کو بھی روزہ دار بنانا ہوتا ہے، اپنی زبان کو بھی روزہ دار بنانا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی روزہ دار بنانا ہوتا ہے۔ تمہارا ایک ایک عمل، تمہارا ایک ایک رویہ، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہاری ایک ایک سکنت روزے سے ہو جائے تو یہ پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک جب روزہ دار ہوگا تو پھر وہی روزہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ سنو اگر روزہ ہو تو پھر اس کا جمال کیا ہے، اس کا پروٹوکول کیا ہے۔ فرمایا اللہ روزہ رکھنے کے لیے جو سحری کرنے بیٹھتے ہیں ان پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے کہ یہ بندہ اب روزہ رکھنے لگا ہے، اب اس کی آنکھ نہیں بھٹکے گی، اب اس کا خیال نہیں بہکے گا، اب اس کی سوچوں میں آوارگی نہیں آئے گی، اب اس کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، یہ غیبت نہیں کر سکتی، یہ کسی کا برا نہیں سوچ سکتا، اس کے اٹھنے والے قدم خیر کی طرف ہی جائیں گے اور اس کے اٹھنے والے ہاتھ ظلم جبر اور جور سے باز رہیں گے۔ اب یہ اپنے آپ کو روزے کے حصار میں لے کے آ رہا ہے اور تقوی کے نور سے مالا مال ہو رہا ہے تو اللہ خود بھی اور فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے میرا بندہ سحری کرنے بیٹھا ہے تم اس کے اوپر رحمت نچاور کرو۔ کیا لمحے ہوتے ہیں جب اللہ رحمت بندوں کے اوپر نچاور کرتا ہے، لیکن جس نے روزہ صرف بھوک اور پیاس کا ہی رکھا، روزے کی مقصدیت کوئی نہ سمجھا، تو اللہ کے محبوب کا فرمان سن لیجئے۔ ایک تو یہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اور دوسرا فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھوک کاٹے پیاس کاٹے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے ہی نہیں، وہ تو مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم پھر روزے سے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا روزہ دار جب کسی سے بات کرے اور وہ آگے سے الجھنا چاہے تو فرمایا روزہ دار آگے سے ایک ہی جملہ بولے انی صائم، میں روزہ رکھا ہوا ہے، تو جب میں روزہ رکھا ہوا ہے تو تم لڑنا چاہتے بھی ہو تو میں نہیں لڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ذات کی لڑائی ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے میں نہیں لڑ سکتا، اور اللہ کے لیے اگر تلوار اٹھانے کی بات تو پھر بدر والوں کو دیکھ لو، حالت روزہ کے اندر بھی اللہ کے دین کے پرچم کو کیسے اونچا کرتے ہیں۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے جو اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا سبب و ذریعہ ہوتے ہیں۔ سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے پھر اللہ جل شانہ اس کے کام آسان فرما دیتا ہے، زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ اس سے ڈرنے والا پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا، اس کی فرما برداری کرنے والا آسودگی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے، تقوی اختیار کرنے لگ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، وہ تمہیں فرقان عطا کر۔ فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت نصیب ہو جانا، اچھائی برائی میں نکھیڑا کرنے کی صلاحیت کا مل جانا۔ کئی لوگوں کو ساری زندگی معرفت ہی نہیں ہو پاتی کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ایک جاہل بابے کے جا کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جو اچھے مسلمان تو دور کی بات ہے، اچھے انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں، جنہوں نے جنابت کا غسل بھی نہیں کیا ہوتا، تو کچھ لوگ ان کو بھی اللہ کا ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خود متقی نہیں ہے، اللہ ان کو امتیاز کرنے کی صلاحیت ہی عطا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی تقوی کے نور سے مالا مال ہو جاتا ہے اللہ اس کو فرقان عطا کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی دولت اللہ کسی بندے کو عطا فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت، خیر اور شر میں امتیاز کی صلاحیت۔ یہ اللہ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو اتقاء کے نور سے مالا مال ہوتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تقوی کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، تمہیں ستھرائیاں دے دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف بھی فرما دیتا ہے اور تمہیں غفران و رحمت کے پردوں میں بھی ڈھانپ دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تقوی اختیار کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ مصیبت میں پھنستے ہیں پھر ساری زندگی اس سے نکل ہی نہیں پاتے۔ اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے مشکلوں سے نکلنے کا اسے ہم راستہ عطا فرماتے ہیں۔
بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی وہ آسانی سے نکل جاتا ہے. اس کے لیے ہم یہ کرم نوازی اور یہ رحمت اور یہ مدد اور یہ نصرت فرمائی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اسے تصور بھی نہیں ہوتا کہ یوں بھی وہ رزق کے دروازے کھول سکتا ہے. تو فرمایا اللہ سے ڈرنا سیکھ لو، پھر تمہاری مشکلوں میں وہ راستے بھی کشادہ فرمائے گا، اور اللہ جل شانہ تمہارے لیے اپنی کرم نوازیوں کے در بھی کھول دے گا.